کہ کفر نے سلطنت عثمانیہ کے لیے جو منافقت کی تھی، اندر میں جو پلاننگ کی تھی، جو محنت کی تھی، وہ کتنے سال کی تھی پتہ ہے؟ 1836 میں۔ توجہ ہے؟ ہاں، میرے پاس کتاب موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، اختراعات العصریہ بما اخبر بہ سید البریہ۔ اس میں نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو جمع کیا کہ جو پیشن گوئی فرمائی ہے آپ نے اس نئے نظام کی، اس نئی چیزوں کی، ریل، ٹرین، ساری چیزیں جدید، سب کی خبریں مصطفیٰ کریم نے پہلے دے دی ہے۔ اس میں ایک حدیث پاک ہے کہ پڑھنے والے بہت ہوں گے، ان میں عالم کوئی نہیں ہوگا۔ پڑھنے والے ان میں عالم کوئی نہیں ہوگا۔ اس پر، یہ مصر سے چھپی ہے کتاب، اس پر انہوں نے کہا کہ لارڈ میکالا یہاں ایشیا سے چیکنگ کر کے یورپ چلا گیا 1836 میں۔ کون سے سن میں؟ 1836 میں یہاں سے جب وہاں پہنچا تو ان کو کہا گیا سلطنت عثمانیہ کس بیس پہ کھڑی ہے، بنیاد کیا ہے؟ تو لارڈ میکالے نے کہا مدارس دینیہ کے بیس پہ۔ کس کے بیس پہ؟ مدارس دینیہ کے بیس پہ۔ میں آنے لگا ہوں کہ وہ مدرسے اور تھے، یہ مدرسے اور ہیں۔ وہ سوشل اکیڈمیاں تھی، ریاست کے تحت چلتی تھی، جیسے آج سی ایس ایس کر کے آپ بیوروکریٹ لگتے ہیں، اے سی لگتے ہیں، ڈی سی لگتے ہیں۔ وہ مدارس ایسے تھے، ریاست کو ان سے خطیب چاہیے تھے جمعے کے لیے، کیونکہ ساری جامع مساجد جتنی بھی تھیں وہ سب ریاست کے ماتحت تھے، انہیں خطیب چاہیے تھے، کیونکہ مساجد سب فوجی چھاونیاں تھیں، مجاہدین تیار ہوتے تھے مسجد۔ جیسے ابھی قبلہ مفتی صاحب نے، استاد الاساتذہ نے فرمایا کہ مسجدیں بناؤ، سبحان اللہ بولو ذرا، لیکن مسجدیں ایسے نہیں بناؤ کہ وہاں اسلام کو قید کرو، نہیں، وہاں مجاہدین پیدا کرو۔ وہاں سے مجاہدین تیار ہوتے تھے، جمعے کے دن خطاب ہوتا تھا، نکل جاؤ۔ خطیب، دوسرا مفتی جو ریاست میں فتویٰ دیتا تھا، قاضی جو ریاست کے فیصلے کرتا تھا، یہ تین شخصیات کے لیے مدارس بنے تھے۔ تو لارڈ میکالے نے کہا مدارس کے بیس پہ یہ سلطنت چل رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ مدرسے ختم کر دیں۔ تو لارڈ میکالے نے کہا مدرسے ختم کرو گے تو لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، جنگ تو 500 سال سے کر رہے ہو، اس لیے ان کو رہنے دو، لیکن ان کی حیثیت ختم کرو۔ حیثیت کیا رکھو؟ اب مفتی وہ نہیں ہوگا جو ریاست میں فتویٰ دے گا، گورنمنٹ میں جو معاملہ ہو جائے مفتی کہے ہو ساڈا کم ہی نہیں ہے۔ اب ان کو لگاؤ فقہ پہ، استنجے کے مسائل پر فتویٰ دے، وضو کے مسائل پہ فتویٰ دے، طلاق پہ دے، وراثت پہ دے، جو فقہی مسائل ہیں ان پہ وہ فتویٰ دے۔ مفتی ایسے بنا ہے، کبھی اس کے ذہن میں بھی نہ آئے کہ کوئی اسمبلی میں بھی اسلام کے خلاف بل پیش کر رہا ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں قلم اٹھاؤں۔ اس کو ذہن ہی نہیں دیا گیا کہ تیری وہاں پہنچی نہیں ہے، وہاں تو تصور ہی نہیں کرنا ہے۔ 83 سال محنت کی ہے، کتنے یار کفر 83 سال محنت کر کے سلطنت عثمانیہ کو گرائے۔ انہوں نے کہا مدرسے ختم نہیں کرو، اسکول بناؤ۔ کیا بناؤ؟ مدارس دنیویہ، اولاد المسلمین ولا سیما للبنات۔ اس نے کہا مسلمانوں کے بچوں پر توجہ کم دو، بچیوں پہ زیادہ دو۔ بچیوں پہ، انہوں نے کہا بچیوں پہ توجہ دینے کی کیا ضرورت، کیا وجہ ہے؟ تو لارڈ میکالے نے کہا بچی نے آگے چل کے ماں بننا ہے، ماں ہماری خیالات کی ہوگی تو پورا خاندان ہمارا ہوگا۔ 83 سال محنت کی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے زوال کا جو بندہ تھا اس کا نام تھا کیا؟ اتاترک مصطفیٰ کمال پاشا، اور اس کی والدہ ٹیچر تھی، اور سلطنت عثمانیہ چلا گیا۔ اللہ حافظ کہتے ہوئے مسلمانوں کو، اور ہم کسی اور کے دست نگر پہ آ گئے۔